وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ سے ایک سوال ہے۔ گزشتہ آپ کی جو ویڈیو بریلویت پر تھی اس کو میں نے دیکھا، کافی لوگوں کا اس پر یہ اعتراض تھا کہ آپ نے اس کے اندر حوالے نہیں دیے۔ برائے مہربانی شیخ آپ انہی کی کتابوں سے ان کے عقائد پیش کریں، حوالے پیش کریں۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ ابھی بھائی صاحب نے جو سوال کیا کہ بریلویت کے سلسلے میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے ان کے عقائد پر تبصرہ کیا، تو کمنٹس میں بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حوالے نہیں ہیں، ایسا انہوں نے کہاں کہا ہے، ایسا کیوں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں؟ تو بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ ان کی کتابوں سے ہی باحوالہ وہ باتیں سامنے لے آئیں جو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخیاں کیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ میں آپ کے سامنے ایک بالکل نیا مضمون، بریلویت اپنی کتابوں کے آئینے میں، اس مضمون کے تحت آج کچھ اہم ترین واقعات بحوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بات میں نے کہی کہ یہ غیر اللہ کو برملا پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا ان کے نزدیک شرک تو نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا سب سے اہم ترین ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ امام احمد رضا خاں ان کے نزدیک امام ہیں، اس واسطے میں نے انہی کے قول سے نقل کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی دریا پار کرنے کے لیے ساحل پہ پہنچے اور دریا پار کرنے کی نیت سے وہاں پر دیکھا کشتی کوئی موجود نہیں، اور انہوں نے جیسے ہی پانی پہ قدم رکھا پانی پہ ایسے چلنے لگے گویا کہ یہ زمین پہ چل رہے ہیں۔ ان کا کوئی مرید تھا جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، پتہ نہیں کس سلسلے میں، بہرکیف وہ جو روایت کر رہے ہیں میں ابھی پڑھ کے بھی سناؤں گا، لیکن پہلے آپ اس کا جو خلاصہ ہے وہ سن لیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی پار جانا ہے، مجھے بھی ساتھ لے جائیے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ چلو میری طرح ہی، لیکن تم کہنا یا جنید یا جنید۔ تو جیسے ہی وہ یا جنید کہہ کے پانی پہ قدم رکھا، زمین پہ ویسے ہی چلنے لگا، پانی پہ ویسے ہی چلنے لگا جیسے زمین پہ چلتا ہے۔ اب اس نے بڑی حیرانگی بھی ہوئی اس کو، اور جنید بغدادی کے کرامت کا بھی قائل ہو گیا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ راستے میں شیطان لعین نے وہ جو پیچھے آنے والا ہے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ تو یا جنید کیوں کہتا ہے، یا اللہ کیوں نہیں کہتا؟ اور وہ یا اللہ جیسے ہی کہا ڈوب گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنی بڑی شرک کی بات اور کتنی خطرناک ترین بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنید یا جنید کہا تو وہ چل رہا تھا پانی پہ مثل زمین کے، لیکن جیسے ہی یا اللہ کہا ڈوب گیا۔ اب وہ پکارا کہ حضرت میں ڈوب رہا ہوں، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پہلے کہہ رہا تھا وہی کہہ۔ پھر وہ یا جنید کہا تو فوری طور پر وہ اوپر آ گیا، ویسے ہی چلنے لگا۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے جنید بغدادی سے کہ آپ یا اللہ کہیں تو آپ پانی پر بھی زمین کی طرح چلیں، اور میں یا اللہ کہوں تو ڈوب جاؤں؟ تو جنید نے کہا، یہ لکھتے ہیں احمد رضا خاں صاحب کہ جنید نے کہا کہ دراصل ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، کیسے اللہ تک پہنچے گا؟ جبکہ رب العالمین پوری انسانیت کو اس طرف بلا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آپ دیکھ لیجئے، 180 پر 6 فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔
اجیب دعوت الداع، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کو پورا کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ ان کو بھی میری ہی مانے، کسی اور کی نہیں، کوئی یا جنید نہیں، یا بغدادی نہیں، یا غریب نواز نہیں، یا کر فلانی 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 علی حجویری نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے مانو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور مجھی پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس واقعے کو جو میں نے ابھی ذکر کیا، خلاصہ میں حرف بحرف پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ نمبر 104 فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدی جنید بغدادی رحمہ اللہ دجلہ پر تشریف لائے، یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کے مثل چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا تو عرض کی، حضرت میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا پہ پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا اور حضرت خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ لگایا، ڈبکی لگائی پانی میں اور پکارنے لگا کہ میں اللہ پکارا حضرت میں تو ڈوب رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا یا جنید کہہ، پھر وہ یا جنید کہا تو دریا کے پار ہوا۔ حضرت نے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے تو جنید کہا تجھے، تو اللہ کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ دل میں بات آئی اور میں جب اللہ کہوں حضرت تو میں ڈبکی لگاؤں اور آپ اللہ کہیں تو آپ کیا ہے، پانی پہ مثل زمین کے چلیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اب حضرت کا جواب ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ ارے نادان، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، تو کیسے ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے لگا؟ کتنی بڑی شرک کی دعوت ہے میرے بھائیوں اس کے اندر، کہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اولیاء کو پکارو، پہلے کیا ہے، واسطوں کو پکارو، پہلے غریب نواز کو پکارو، خواجہ اجمیری کو پکارو۔ اللہ کہتا ہے کہ پوری انسانیت کو کہ مجھے پکارو، میرے علاوہ کوئی تمہیں جواب نہیں دیتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر تم پوری قیامت تک پکارتے رہو تبھی بھی وہ جواب نہیں دے سکتے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون، تمہارے پکارنے سے بھی وہ غافل ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم ان کو پکار رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمیں علل اعلان کہہ رہا ہے کہ تمہارے مسائل جو کچھ بھی ہیں پکارنا تو کیا ہے، ہمیشہ مجھے پکارو، میرے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ اور ادھر مسلمان کہنے والا بلکہ بریلویوں کا امام یہ قصہ من گھڑت جنید بغدادی کی طرف منسوب کر کے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے سکھایا کہ یا جنید پکارو۔ حوالہ اگر آپ چاہیے ملفوظات لے لیں، PDF شکل میں موجود ہے، نیٹ کے اندر بھی موجود ہے، حصہ اول اٹھائیں اور صفحہ نمبر 104 دیکھیں، یا اگر آپ کو جدید ایڈیشن ملے گا تو 104 میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 4 صفحے آگے یا 4 صفحے بعد۔ جدید ایڈیشن میں بھی آپ کو مل جائے گا، قدیم ایڈیشن میں یہی صفحہ نمبر ہے جو میں نے یہاں پر ریکارڈ کیا ہے کہ ملفوظات حصہ اول ایک صفحہ نمبر 104۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔